اس ویڈیو کو دیکھیں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اسے تمام لوگوں تک پہنچائیں اور آپ اپنے کامنٹ سے ہمیں Contact ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم مزید اپنے 0346820751. ویڈیو میں بہتری پیدا کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب۔ آج شعبان المعظم کا آخری دن اور رمضان المبارک کی آمد۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے امت مسلمہ میں جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرمائے، خصوصاً فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے اور باقی امت مسلمہ کو غیرت دے کہ وہ اپنے پریشان حال مظلوم مسلمانوں کے لیے عملی طور پہ کوئی کام کر سکے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزہ تم پہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں، چاہے وہ عیسائیت ہو یعنی مسیحیت، یہودیت، نصرانیت یا اور جو انبیاء جن کی امت بنی، جن پر صحیفے اترے، ان سب پہ اللہ تعالیٰ نے روزے جو ہیں وہ فرض کیے تھے۔ کس مہینے میں فرض کیے تھے، کتنے فرض تھے اور روزے کی ٹائمنگ کیا تھی اور طریقہ کار کیا تھا، اس میں اختلاف ہے اور اس میں بحث اور مباحثہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کا جو مہینہ ہے روزوں کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں کلیئر کر کے بیان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ روزوں کا مہینہ رمضان کا ہے اور اس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا جو کہ کھلی ہدایت ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ اس وجہ سے اہم ہو گیا کہ اس میں روزے رکھنا فرض ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ اس رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کریم اس میں ہدایت ہے، مکمل ہدایت ہے اور کھلی ہوئی ہدایت ہے، اور یہ کتاب حق اور باطل میں، جھوٹ اور سچ میں، ظلم اور نیکی کے درمیان بڑی کھلی ایک کتاب ہے، اور بڑا فرق یہ بتا دیتی ہے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ اجالا ہے، یہ ظلم ہے اور یہ رحمت ہے۔ تو یہ کتاب اور اس وجہ سے جو رمضان کا مہینہ ہے وہ دو وجوہات کی بنا پر بہت اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں اللہ نے روزے فرض کر دیے مسلمانوں پر، ہر امت پہ فرض کیے، مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور اس میں اللہ نے اپنی کتاب اتاری جس کتاب کا حوالہ یہ دیا گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اسی آیت میں 185 میں، فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تم جو کوئی بھی اگر تم میں سے اس رمضان کے مہینے کے روزے پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں مکمل روزے رکھے۔ پھر اسی صورت میں 187ویں آیت، اب اللہ تعالیٰ دیکھیں پہلے کیا بتایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور وجہ کیا ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر 185 آیت میں اللہ نے بتایا کہ یہ روزے ہم نے کس مہینے میں فرض کیے ہیں، تو بولا رمضان المبارک میں فرض کیے ہیں، اور اس مہینے میں ہم نے قرآن کریم کو بھی نازل کیا ہے، اور قرآن کیا ہے، وہ حق اور باطل کو میں فرق کرنے والی کتاب ہے اور تمہارے لیے ہدایت ہے۔ پھر اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں کہ پھر جو اس مہینے کو پالے، جو اس مہینے سے پہلے دنیا سے چلا جائے اس کے لیے نہیں ہے، لیکن جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے اور پورے مہینے کے روزے رکھے۔ پھر اب روزہ کس وقت سے کس وقت تک رکھے، تو آیت 187، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک
کہ صبح کی سفیدی سیاہ دھاری سے الگ نظر آئے، پھر روزہ رکھ لو اور رات تک پورا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، اوپر کیا بتایا کہ روزے تم پہ فرض کیے گئے، پھر بتایا کس مہینے میں فرض کیے گئے اور اس مہینے کی اہمیت کیا ہے، پھر یہ بتایا ہے کہ تم اگر اس مہینے کو پاؤ تو اس کے پورے مہینے کے روزے رکھو، پھر یہ بھی کہا کہ روزہ رکھو تو کس وقت سے کس وقت تک، صبح سحری کرو اس وقت تک جب سفید دھاری اور سیاہ دھاری الگ ہو جائے۔ آپ اگر آسمان پہ دیکھیں گے تو جب تک آسمان پہ ڈارکنیس ہے، جب تک سیاہ ہے موسم، ماحول اور آسمان، اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں، اور جیسے ہی سیاہ اور سفید کے درمیان فرق آ جائے اور ہلکی سی پو پھٹنے لگے تو آپ کھانا پینا روک دیں اور روزے کی نیت کریں، اور پھر اس کو رات تک پورا کریں، یعنی افطار تک پورا کریں۔ پھر مزید قرآن کریم بھی اسی صورت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہم نے آپ کو تھوڑا ریلیف بھی دیا ہے، کنسیشن بھی دی ہے، کن لوگوں کو، اس کا ذکر ہے، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخرى، گنتی کے یہ چند روزے ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں ان روزوں کا شمار کرے اور رکھے۔ ایک شخص بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ حکیم اور ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ اگر تم سارا دن کچھ کھاؤ گے پیو گے نہیں تو تمہارا مرض بڑھ سکتا ہے، یا اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور سفر کی تکالیف اس کو روزہ رکھنے سے اس کو کمزوری کی طرف لے جاتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایک مہینہ ہے، لہٰذا آپ اگر بیمار ہیں، جینون بیمار، ایک تو یہ ہوتا ہے نا روزہ چھوڑنے کے لیے آپ کہتے ہیں طبیعت خراب ہے، نہیں، جینون بیمار ہو اور یا پھر آپ ایسے سفر پہ ہوں جس سے آپ کو روزہ رکھنا مشکل ہو جائے، تو آپ اتنے دن، آپ 7 دن بیمار تھے، آپ 10 دن بیمار تھے، آپ 14 دن بیمار تھے، آپ 22 دن بیمار تھے، یا آپ 2 دن بیمار تھے، تو یہ روزے آپ کے چھٹ گئے، اب آپ نے اس کی گنتی رکھنی ہے اور رمضان المبارک کے بعد یہ روزے آپ نے پورے کرنے، چھوڑنا نہیں ہے کسی قیمت پر۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہماری خواتین ہیں امت کی، ان کو عذر میں جو ہر مہینے کا ان کا عذر ہے، اس میں ان کو نماز نہیں پڑھنی، لیکن اس کی قضا نہیں ہے، لیکن اگر رمضان کے روزے ان کے اس عذر کی وجہ سے، جس کو ہم فطری عذر کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اگر ان کے روزے چھٹ رہے ہیں تو انہوں نے وہ روزے چاہے 7 ہوں، چاہے 6 ہوں، 5 ہوں، 4 ہوں، جتنے بھی رہ جائیں، وہ روزے انہوں نے پورے کرنے، اس میں چھوٹ اور کنسیشن نہیں ہے، بس اتنی کنسیشن ہے کہ ان دنوں میں آپ نے روزہ نہیں رکھنا جن دنوں آپ اس پروسیس سے گزر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جیسے ہی آپ پاکی کی حالت میں آئیں، باقی روزے پورے رکھیں، اور پھر شوال کے مہینے میں یا اگلے رمضان سے پہلے تک آپ کو وہ روزے لوٹانے ہیں، پورے کرنے ہیں۔ اور جو بیمار ہو، سفر میں ہو، تو دوسرے دنوں میں ان کا شمار پورا کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے۔ اور یہ ہم کنسیشن کیوں دے رہے ہیں آپ کو؟ اس لیے کہ ہم آپ کو آسانی دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، اور ہم سختی نہیں کرنا چاہتے، ہم ظالم نہیں ہیں۔ ہم نے رمضان کے روزے آپ کے فائدے کے لیے آپ پہ فرض تو کر دیے ہیں، لیکن اگر آپ کو عذر ہے تو ہم آپ کو رعایت بھی دیتے ہیں تاکہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور احسان کے بدلے اللہ نے تم کو ہدایت بخشی، تم اس کی بزرگی یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان کا مہینہ عطا کیا ایمان کی حالت میں، آپ نے صحت کے ساتھ روزے رکھے، اور اس روزے میں استغفار کریں، اللہ کی کبریائی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ تعالیٰ کے نظام پر غور و فکر کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ صبح سحری کی، خوب پیٹ بھر کے جتنا کھا سکتے تھے کھایا اور سو گئے نماز پڑھ کے، اور اب اٹھے ظہر کے وقت اور ظہر کی نماز پڑھی اور پھر گر گئے، اور پھر عصر کے وقت اٹھے، اور پھر افطاری میں ہم نے پوری دنیا جہان کی چیزیں کھا لی، اور پھر تراویح تک کھاتے رہے اور تراویح پوری نہیں پڑی۔ تو یہ مہینہ بڑا اسپیشل مہینہ ہے، اس میں آپ نے عبادت کرنی ہے، اس میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس میں اپنی مغفرت طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ اللہ بڑے غفور رحیم ہے، اور اس مہینے میں آپ کو معاف کریں گے، ہمیں معاف کریں گے، سب کو معاف کریں گے۔ تو اس مہینے کا اہتمام کریں، اس مہینے میں کھانے پینے سے زیادہ اللہ کو منانے پر توجہ دیں، اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ان غریب، مساکین، پریشان حال، محتاجوں کو دیں، جو سارا سال ترستے ہیں اللہ کی نعمتوں سے،
ہمیں اللہ تعالیٰ سارا سال نعمتیں دیتا ہے. اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں. اگر ہم نے افطاری بھی کرنی ہے، افطاری کرانی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ جج ہیں تو آپ ججوں کو صرف بلا رہے ہیں، اور ڈی سی ہیں تو ڈی سی اور اے سی کو بلا رہے ہیں، اور اے سی ہے تو وہ جناب آفیسر بڑے لوگ امیر عمرہ صرف امیروں کو افطاری کرا رہے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ غریب اور مساکین کو افطاری کرائیے. امیروں کو بھی بھلے افطاری کرانے کا ثواب ہے، لیکن اصل ثواب کا جو مزہ ہے وہ آپ کو آئے گا جب آپ غریب اور مساکین کو، آپ انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں، آپ قسم قسم کے فروٹ کھاتے ہیں، آپ مزیدار چیزیں کھاتے ہیں، اور وہ غریب جو سارا سال ان چیزوں سے محروم ہے، اس میں ان کو شامل کریں. چاہے آپ کسی بھی لیول کے افسر ہیں، کسی بھی لیول کے آپ بیوروکریٹ ہیں، کاروباری ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، پروفیسر ہیں، اے سی ڈی سی ہیں، یا آپ سینیٹر ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، منسٹر ہیں، کوئی بھی ہیں آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے غریب اور مساکین کو وہ انواع و اقسام کی نعمتیں کھلائیں جو اللہ ہمیں سارا سال کھلاتا ہے. ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک مہینہ ان پر یہ مہربانی کریں، اور اس کے بعد آپ اللہ کی نعمتیں سمیٹ نہیں سکیں گے. اتنی نعمتیں آپ پر نازل کی جائیں گی کہ آپ سمیٹ نہیں سکیں گے. اس مہینے میں عبادات کا خصوصاً اہتمام کریں. ویسے تو جھوٹ اور گناہ ساری زندگی بری بات ہے، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پہ اس سے اجتناب کریں. کاروباری معاملات کو سیدھا کریں، وکالت کے معاملات کو سیدھا کریں. جوڈیشری میں اگر آپ جج ہیں تو آپ انصاف کریں، اگر آپ بیوروکریسی میں ہیں تو آپ ملک اور قوم کی خدمت کا تہیہ کریں. رشوت سے دور ہو جائیں، حرام کمانے سے باز رہیں، کیونکہ رشوت، اگر آپ نے روزہ رکھ کے رشوت لی، اگر آپ نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولا، اگر آپ نے روزہ رکھ کے منافقت کی، اگر آپ نے روزہ رکھ کے کسی کا دل دکھایا، اگر آپ نے روزہ رکھ کے غیبت کی، چغلی کھائی، بہتان تراشی کی، الزام تراشی کی، کسی کی برائی آپ نے کی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے جو بھی ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ روزے ہمیں اٹھا کے ہمارے منہ پہ مار دیں گے، کیونکہ اللہ کو ہمارے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے نظام کائنات میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. یہ سب ہم اپنے مفاد کے لیے رکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ کیسے راضی ہوگا؟ جب اللہ کے بندے ہم سے راضی ہوں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم رشتوں کو جوڑیں، توڑیں نہیں. ہم رشتوں میں نفاق نہ ڈالیں. ہم میاں بیوی کے درمیان، ہم بھائی بہنوں کے درمیان، ہم خاندان کے رشتہ داروں کے درمیان منافقت سے اور نفرت پھیلا کے رشتوں کو توڑیں نہیں، ہم جوڑیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے، خاص طور پہ جو میاں بیوی کے درمیان نفاق ڈالتا ہے، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہوں. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. ہمیں اس رمضان کو حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور پوری امت کو اس رمضان کو صحیح معنوں میں کیش کرانے کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کرانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں یہ احساس ہو کہ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں، جہاں جہاں پریشان ہیں، ہم ان کی مدد کیسے کریں. فلسطین کا مسئلہ اس ٹائم بہت گمبھیر صورتحال اختیار کر گیا ہے. دنیا کے 56 اسلامی ملک ہیں، کسی کے کانوں میں جوں نہیں رینگ رہی، عیاشیاں کر رہے ہیں، سونے چاندی کے برتنوں میں ہم انواع و اقسام کے کھانے کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں وہاں پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں برباد ہو رہی ہیں، ہمارے بچے، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمیں ان کا کوئی افسوس نہیں ہو رہا. اقبال نے کہا تھا نا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے جو کانٹا کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع بےتاب ہو جائے. مسلمانوں میں اخوت فرض ہے. یہ کیسی اخوت ہے کہ فلسطین میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جل رہے ہیں، اور ہم عیاشی کر رہے ہیں. ہم مارکیٹوں میں جا کے مہنگے عید کی شاپنگ کر رہے ہیں، ہم بڑی بڑی افطاریاں کریں گے، بڑے بڑے لوگوں کو بلائیں گے تاکہ ہمارا کاروبار بڑھے. اور قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ جب مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے عمل سے یہ ثابت ہو کہ وہ اس کو مسلمان کا درد ہے. تو ہمارے دل میں درد پیدا ہونا چاہیے مسلمانوں کا، چاہے وہ فلسطین کے ہوں، چاہے وہ کشمیر کے ہوں، چاہے وہ روہنگیا کے ہوں، چاہے وہ بوسنیا اور ہرزیگوینا کے ہوں، یا دنیا میں جہاں پہ بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے. اور اس کے بعد دنیا میں کسی قوم، کسی امت پر بھی اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، اگر کوئی عیسائیت پر ظلم کر رہا ہے، اگر کہیں پہ کوئی ہندو دھرم کے ماننے والوں پہ ظلم کر رہا ہے، سکھوں پہ کر رہا ہے، جس پر کر رہا ہے، انسانیت پہ ظلم کے خلاف مسلمانوں کو حق کی آواز اٹھانی ہے. یہی اللہ کا دیا ہوا درس ہے، یہی اللہ کی کتاب کلام الہی میں کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ حق اور باطل کو
الگ الگ کرتی ہے. تو جس کے ساتھ ظلم ہو ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. تو جب ہمیں یہ حکم ہے تو مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف تو لازمی ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، اور ہمیں یک جنبش قلم اور یک زبان ہو کے ہمیں جو ہے وہ فلسطین کی مدد کرنی ہوگی. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی. اسے شیئر کریں اپنے تمام کانٹیکٹس میں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، کامنٹس دیں اور اسے لائک کریں تاکہ ہم مزید بہتری کی ویڈیو بنا کے آپ سے شیئر کریں.